حضرت والا شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکر محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت میں بدبخت ہو گیا ہوں, میرا دل پتھر ہو گیا ہے, اتنے گناہ کیے رونا ہی نہیں آتا. فرمایا توبہ کرنا فرض ہے, رونا فرض نہیں ہے. اور سنو آپ یہ حدیث بات دوسری یاد نہیں تمہیں, اتقوا فإن لم تبقوا فتباکوا, رونا نہیں آتا, رونے والی شکل بنا دو. شکل بنانے میں کوئی دیر لگتی ہے. سجر سے پہلے بھکاری نکلتے پیشہ ور دینا جائز نہیں. ابھی ایک کتاب ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت, شبدر آ گئی ہے, مولانا کے حوالے کر دینا بھائی, تاکہ ابھی لائے ہو تو ٹھیک ہے, ورنہ 25-30 نسخے بھجوا دیں. عجیب و غریب کتاب ہے کہ رسول اللہ لائے, امام صاحب کے حوالے کر دیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت, آج مبارکہ کی لائن لگی ہوئی ہے وہاں پر. تو حدیث بات میں دنیا کی حقیقت کیا ہے, لیکن دنیا کو چھڑوانا کہیں نہیں لکھا, گھبرانا نہیں. تو حضرت والا فرماتے تھے کہ دیکھو اس میں ایک حدیث پاک 3-4 ہیں جس میں فقراء کے فضائل لکھے گئے ہیں حدیث پاک میں, کہ فقراء امیروں سے عمراء سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے. لیکن ساتھ میں اس کی تشریح ضروری ہے کہ یہاں فقراء سے مراد پیشاور فقیر بھکاری نہیں ہے, ان کو دینا جائز نہیں, ان کا لینا جائز نہیں. اور مسجد کے اندر تو ایک بڑے مفتی صاحب نے ایسا جملہ فرمایا جو میں نقل نہیں کرتا, ایسا سخت جملہ فرمایا دینے اور لینے والوں کے بارے میں. اور عقل کی بات ہے, میں اور آپ سب اور سارے دنیا کے انسان مسلمان نہیں, سارے دنیا کے انسان اللہ کے فقیر ہیں یا نہیں ہیں؟ نہیں ہیں, رجسٹرڈ فقیر ہے. انتم الفقراء اللہ نے فرمایا, سب انسان اللہ کے فقیر ہیں. تو یہاں پر ہم فقیر جمع ہیں نا, کیوں جمع ہیں؟ اللہ سے مانگنے کے لیے نا, اور پیشاور فقیروں سے مانگ رہے ہیں. ہماری مسجد میں تو پیار سے اٹھا کر باہر لے جایا جاتا ہے, مسجد کے باہر اعلان کیا جاتا ہے ہماری مسجد میں اگر ایک فقیر کوئی بتا دے بات, اس کو پتا ہے یہاں سے ملے گا ہی نہیں. اور بھائی دینا ہے تو مسجد کے ڈبے میں ڈال دینا, اللہ کے گھر میں گھونسلے جتنا پیسہ تو نے دیا اللہ وہاں پر پہل بنا کر دیں گے پروردگار. مسجد میں تنخواہیں ہیں, الیکٹرک کے بل ہیں, پنکھے چل رہے ہیں, لائٹ چل رہی ہے, یو پی ایس چل رہا ہے, تنخواہیں ہیں, کبھی کوئی بل آ رہا ہے, کبھی کوئی بل آ رہا ہے, گیزر چل رہے ہیں, ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے, مسائل ہوتے ہیں. مسجد میں اللہ کے گھر میں کیوں نہیں دیتے جو پیشاور بھکاریوں کو دیتے ہو؟ ایک ایک بھکاری کو دیکھو, آپ کو مسجدیں بدل بدل کے ملے گا, ایریا تک ڈیوائڈ کیے ہوئے. ایک آدمی نے ایک بھکاری سے پوچھا کہ بھائی تو اس پل پر تھا, آج کل یہاں نظر آ رہا ہے, کا وہ پل میں نے اپنے داماد کو گفٹ کر دیا, جہیز میں دے دیا اس کو. ان کی جا کر بینک بیلنس دیکھو آپ. ہمارے حضرت کی جو پہلی خانقاہ تھی آس پاس جھوپڑیاں تھی, حضرت نے فرمایا ان کے پاس بینک بیلنس تھے. ایک بھکاری میرے پاس آیا کہ مولانا مجھے معجون لکھ دیں مضبوط قسم کا. تو حضرت نے فرمایا بہت مہنگا ہوتا ہے. کیا مہنگا ہے تو کیا ہے, کتنے کا چیک بنا کر دوں؟ ایک فقیر بیمار ہو گیا دنیاوی, حضرت نے فرمایا بیچارہ کبھی کبھی آتا ہے, میرے سامنے تو مانگتا نہیں ہے, لیکن علاقہ پورا وہ بھکاریوں کا ہے پیشاور, چلو اس کے پاس چلے جاتے ہیں, سنت ادا ہو جائے گی عیادت کے لیے. حضرت والا تشریف لے گئے, یہ جو اینٹک کی چیزیں نہیں ہوتی مہنگی والی, فرمایا ان کے گھر میں وہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں جھوپڑے کے اندر, VCR بھی ہے, کیبل بھی ہے, نیٹ بھی ہے. بہرحال میں آپ کو شریعت کا ایک مسئلہ بتا رہا ہوں کہ ان کو دینا جائز نہیں ہے. میں تو سخت جملہ بھی نہیں کہہ رہا. ہماری مسجدوں میں جو حضرت والا کے متعلقین نے کوئی بھیک مانگ کر دکھا دے, پبلک کی بدتمیزی نہیں کرتی, ڈانٹتی نہیں ہے. بھائی جان مسجد میں ماننے کو علماء نے منع کیا ہے, بھائی نہیں مانے پیار سے 2 آدمی پکڑ کر باہر بٹھا دیتے ہیں وہاں پر جتنا ہمارے بس میں. باقی ان کو اگر کسی کو خیرات دینی نہیں چاہیے, لیکن اگر خیرات ہمیں دینا نہیں ہے لیکن ان کا دل دکھانا تو حرام ہے نا, چاہے بھکاری ہو, تو جائز نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے ہیں, اے کعبہ تیری عظمت سر آنکھوں پر ہے, مومن کی آبرو تجھ سے بڑھ کر ہے. چاہے پیشاور فقیر ہے, ہمارا کیا واسطہ, اللہ جانے وہ جانے. ہم کیسے ان کو فقیر سمجھیں, کیسے مسجد سے باہر نکلتے ہٹو ہٹو گناہ کر رہے ہو یہاں سے, ہماری پکڑ ہو جائے گی. ہمارا کام اتنا تھا کہ اس کو بڑے گناہ سے بچانے کے لیے ہمارے یہاں امام صاحب ہی بول دیتے ہیں بھائی جان ان کو باہر پیار سے لے جائیں, بھائی جان مسجد میں مانگنا جائز نہیں ہے, مائک پر ہی, کیونکہ یہ تو لوگوں کو دعائیں بھی نہیں مانگنے دیتے, اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں مسجد میں. آج مسجد نماز میں رونا نہیں آیا, نماز کے بعد رونا دیا گیا. تو فجر کی اذان سے لے کر رات کو 12-1 بجے تک یہ بھیک مانگتے ہیں اور منہ ایسا کرتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اتقوا فإن لم تبقوا فتباکوا,
رونا نہیں آتا، رونے والی شکل بنا لو۔ تو حضرت نے فرمایا کہ آپ یہ کیوں کہتے ہیں آپ بدبخت ہیں؟ اگر آنسو نہیں آتے کوئی بات نہیں، آپ رونے والی شکل بنا لو۔ کہ حضرت لیکن میں بھی تو انسان ہوں نا، میرا بھی دل چاہتا ہے میں رونا آ ہی نہیں رہا۔ پھر حضرت نے جملہ فرمایا، رونا شروع کر دیا۔ حضرت نے فرمایا آپ کو جو رونا نہیں آ رہا اس پر آپ کو دل میں غم ہو رہا ہے؟ کہ جی حضرت دل میں تو غم ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ دل کا رونا، یہ آپ کو جو رونا نہ آنے پر غم ہو رہا ہے یہ دل کا رونا ہے، اور دل کا رونا آنکھ سے بڑھ کر ہے۔ کیوں؟ آنکھ کا رونا سب دیکھتے ہیں، دل کا رونا صرف مولا دیکھتے ہیں۔ اور وہ آنسو جاری ہو گئے۔